اچھا سر، ہم مینٹل ہیلتھ کی جب بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب بچے کی مینٹل ہیلتھ اسٹیبل ہوگی، اچھی ہوگی، تبھی وہ کریٹیوٹی کی طرف جائے گا، تبھی کریٹیکل تھنکنگ اس کے اندر آئے گی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ بچوں میں کیسے پیدا کی جائے، اور اسپیشلی پیرنٹس اس میں کیا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور کس طرح پلے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، ایک اس میں یہ بہت اچھا سوال، بہت الحمدللہ. دیکھیے اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے کی جو اوریجنل سیٹنگ ہے نا، جس طرح وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، وہ بہت ٹھیک ہے. اس کو بلکہ ہم وہ ڈیوائس موبائل فون کی مثال سے لے لیتے ہیں کہ موبائل فون کی ایک فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے. پھر ہم چھیڑخانی کرتے ہیں تو اس کو کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں، پھر وہ کچھ گڑبڑ چلنے لگتا ہے، پھر ہم اس کو لے جا کے کمپنی سے ٹھیک کرواتے ہیں تو وہ اوریجنل سیٹنگ پہ اسے ریسٹور کرتا ہے. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس میں بلا کا کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کے اندر جرت ہوتی ہے، وہ تجربے کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی سمجھ استعمال کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ غلط کو غلط کہنے میں کسی قسم کی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، وہ صحیح کو قبول کرنے میں وہ مطلب اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے. وہی صلاحیت اس کے اندر اس سے سوال بھی کرواتی ہے، وہی صلاحیت اس کے اندر اپنے والدین کو بھی کہتی ہے کہ آپ اس کو تو یہ کہہ رہے تھے، مجھے تو یہ کہہ رہے تھے، وہاں پہ تو یہ کر رہے ہیں، وہ سوال کر لیتا ہے. اور وہی صلاحیت اس کے اندر کریٹیوٹی بھی پیدا کرتی ہے. ماریا مونٹیسری نے ایک اپنی کتاب میں کہیں ذکر کیا ہے انٹیلیجنس آف لو. اس کا ایک تصور، مطلب اس نے کہا کہ جو محبت ہے نا، یعنی ذہانت کی ایک قسم وہ ہے جو محبت کے خالص ہونے سے پیدا ہوتی ہے. اپنے محبوب کا دل جیت لینے کی ذہانت. واہ، بچہ یہ لے کے آتا، کیا بات. تو یہ بچوں کے اندر بہت غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے ان کے اندر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ کریٹیوٹی اپنے ساتھ، کریٹیکل تھنکنگ کے جو ایلیمنٹس اپنے ساتھ لے کر لیکن یہاں آ کے پھر وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. تو اب سر یہی میں چاہ رہا ہوں، اب یہی بتائیں نا کہ ماں باپ اس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. ہاں، بس ایک تو یہ کہ اسکول اور والدین دونوں مل کے بچے کا ستیہ ناش کرتے ہیں. مجھے ایک جگہ کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم بچوں کو کیا کریں، تو میں نے کہا بھائی جس طرح کے اسکول اور جس طرح کے والدین ہیں ان سے بچاؤ، مطلب محفوظ رکھو، یا ان کو ٹھیک کر لو یا ان سے محفوظ رکھو. تو اب یہ ذرا سخت بات ہے، لیکن مطلب یا تو والدین ٹھیک ہو جائیں، یا ایسے والدینوں کی پہنچ سے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا وہ دوائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دوائیوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جی تو مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سے والدین کے ساتھ لکھنا پڑے گا کہ ان والدین کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ان بچوں کو اپنے والدین مطلب یعنی ان کے ساتھ رہنے سے اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. تو اسی طرح بعض اسکولوں پہ لکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کو کریٹیوٹی اور اخلاق اور دیانت داری اور اعتماد اور کانفیڈنس عزیز ہے تو اس اسکول سے بچوں کو دور رکھیں. تو ہم یا تو ٹھیک ہو جائیں یا پھر یہ لکھنا پڑے گا. یہ بات واضح ہو رہی؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو اور آپ جو کاوشیں کر رہے ہیں اس میں اللہ برکت دے. بہت ضرورت ہے اچھا کام خاموشی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی، اور اللہ قبول کرے. آمین. تو بہت سارا کام کر کے چلے گئے اور وہ رد ہو گیا نا تو گھاٹا ہے. بالکل. اور ایک آدھ کام صحیح کر کے چلے گئے اور قبول ہو گیا تو فائدہ ہے. بالکل. تو کوئی ایک آدھ کام ہی ہو جائے کم از کم. بارے دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، کچھ ایسا کر کے چلو وہاں کے بہت یاد رہو. سبحان اللہ.